اگر ہم تھوڑا پیچھے جا کر سوچیں کہ ایک بالکل نیا نظام بن رہا ہے، یعنی برسوں کی مشکلات، قربانیوں اور ہجرت کے بعد۔ ہاں، ایک لمبا سفر تھا۔ بالکل، ایک لمبا سفر، اور اس کے بعد آخرکار ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آتی ہے جو اب مکمل طور پر متحد ہے۔ اور اب مسئلہ صرف زندہ رہنے کا نہیں بچا تھا۔ صحیح، زندہ رہنے یا صرف دشمنوں سے بچنے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک پوری قوم کو ایک قانون کے تحت چلانے کا تھا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب قرآن کی سورہ المائدہ نازل ہوئی، جو کہ ایک مدنی سورہ ہے۔ ہاں، مدنی سورہ۔ تو آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ صرف چند قصوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ، عبادت اور دنیاوی معاملات کا ایک مکمل نظام پیش کرتی ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی کا نظام جو اب اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ دیکھیں، مدنی صورتوں کے پس منظر میں یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مکہ کی صورتوں میں زیادہ تر زور اس بات پر تھا کہ ایمان کیا ہے، بنیادی عقائد پر۔ بالکل، ایمان کی ایسی پختگی ہو کہ انسان ہر مشکل برداشت کر لے۔ لیکن مدینہ میں آ کر خصوصاً اس سورہ میں فوکس اس بات پر شفٹ ہوتا ہے کہ اس ایمان کو عملی زندگی میں ریاست کے قوانین میں لاگو کیسے کرنا ہے، عملی نفاذ کیسے ہوگا۔ ہاں، اور جب ایک قوانین کا نظام بنتا ہے تو اس کا سب سے بنیادی جز معاہدے ہوتے ہیں، یعنی اگریمنٹس، انسانی تعلقات، کاروبار اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ معاہدہ۔ اچھا، اسی لیے اس سورہ کو عقدہ یعنی معاہدوں کی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ ایک سوسائٹی معاہدوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اور اس سورہ کی شروعات ہی اسی حکم سے ہوتی ہے کہ عقودوں کو، یعنی اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ آیات نمبر 1۔ ہاں، پہلی آیات۔ لیکن اس نظام کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ اس کی تکمیل کا اعلان ہے، یعنی حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود ہیں، اور پچھلے 23 سال کی محنت کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ بالکل، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ ذرا اس لمحے کی گہرائی اور جذباتی اہمیت کا اندازہ لگائیں، یہ کتنا بڑا اعلان تھا۔ یہ ایک انتہائی بھاری اور عظیم لمحہ تھا۔ میں مانتی ہوں کہ تکمیل کا اعلان صرف ایک خوشخبری نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ ذمہ داری کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ اب زندگی کا کوئی ایک پہلو، چاہے وہ کھانے پینے کا طریقہ ہو، شادی بیاہ ہو یا بین الاقوامی تعلقات، سبحان اللہ، کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جس کی رہنمائی نہ فرما دی گئی ہو۔ جب بنانے والے نے خود کہہ دیا کہ یہ مکمل ہے تو اس میں کسی مزید اضافے یا کمی کی گنجائش ختم ہو گئی۔ اگر اس تصور کو تھوڑا آسان کر کے سمجھایا جائے تو کیا یہ بالکل ایک سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی طرح نہیں ہے؟ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ؟ اچھا، کیسے؟ میرا مطلب ہے جیسے ایک اعلیٰ ترین ڈیولپر سالوں کی محنت کے بعد ایک سافٹ ویئر کا بالکل فائنل پرفیکٹ ورژن ریلیز کر دے، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دے کہ اب کسی مزید پیچ یا اپڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ سسٹم بالکل کامل ہے۔ ہاں، سسٹم کامل ہے۔ اب اگر کوئی تیسرا شخص آ کر اس میں اپنی طرف سے نیا کوڈ لکھنے کی کوشش کرے گا تو وہ نظام بہتر تو نہیں ہوگا، بلکہ کریش کر جائے گا۔ واقعی یہ تمثیل اس پورے معاملے کو بالکل واضح کر دیتی ہے نا؟ ہاں، نیا کوڈ ڈالنے کی کوشش دراصل اس اوریجنل ڈیولپر کے قابلیت پر شک کرنے کے برابر ہے۔ جو لوگ نظام کو ماڈرنائز کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک واضح جواب ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے ایک عام انسان کی زندگی کے لیے؟ اگر دین مکمل ہے تو وہ روزمرہ کے مسائل کو کیسے حل کرتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم عملی زندگی کی طرف آتے ہیں تو یہ نظام ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حلال اور حرام کے قوانین، جو آیت 4 میں بیان ہوئے ہیں۔ بالکل، اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں، لیکن بات صرف سبزی یا گوشت تک محدود نہیں ہے۔ آپ شکار کرنے والے جانوروں کی تفصیل دیکھیں۔ اچھا، شکار کی بات بھی ہے اس میں؟ ہاں، اگر ایک سکھایا ہوا کتا یا باز شکار کرتا ہے تو اس شکار کو حلال قرار دیا گیا ہے، لیکن ایک شرط لگائی گئی ہے۔ کیا شرط؟ شرط یہ ہے کہ اس جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت اللہ کا ذکر کرو، اس پر اللہ کا نام لو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ اوہ واو، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ یعنی شکار جیسی ایک عام جسمانی سرگرمی کو بھی روحانیت سے جوڑ دیا گیا۔
یہی تو تکمیل ہے۔ میرا مطلب ہے ایک جانور کی جبلی عادت کو بھی جب اللہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا تو وہ ایک قانونی اور روحانی عمل بن گیا۔ یہی وہ نظام کی خوبصورتی ہے جس کا میں ذکر کر رہی تھی۔ ہر چیز کو ایک مقصد دے دیا گیا ہے، اور جہاں کھانے پینے کی پاکی کا ذکر ہے، وہیں طہارت اور جسمانی صفائی کا بھی واضح قانون موجود ہے اس سورہ میں۔ وضو اور غسل کا حکم؟ جی، آیت نمبر 6 میں پوری تفصیل سے آتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف مٹی یا پسینہ دھو لینے کا نام نہیں ہے، اس کی نفسیات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونے لگتا ہے تو وہ خود کو تیار کرتا ہے۔ بالکل، وہ ایک مخصوص طریقے سے اپنے اعضاء کو دھو کر دراصل اپنے ذہن کو دنیا کے شور سے کاٹ کر ایک روحانی سفر کے لیے تیار کرتا ہے۔ اسی لیے واضح کیا گیا کہ اللہ تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ صحیح، لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے میرے ذہن میں۔ کیسی الجھن؟ جہاں طہارت اور عبادت کے قوانین بہت روحانی اور نرم لگتے ہیں، وہیں اجتماعی انصاف کا نظام تھوڑا متضاد لگتا ہے۔ آپ قصاص کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، آیت 45 اس سورہ میں قصاص کا حکم بیان ہوا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک۔ دیکھنے میں یہ قانون بہت سخت اور بے رحم سا لگتا ہے ایک عام دنیاوی نظریے سے۔ ظاہر ہے، سخت تو لگتا ہے۔ اور پھر اسی آیت کے آخر میں اچانک ایک بدلاؤ آتا ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ جو اس حق کو چھوڑ دے اور معافی دے دے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ سختی اور نرمی کا کیا میل ہے؟ یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے۔ میرا مطلب ہے ایک طرف آپ قانون میں اتنی سختی رکھ رہے ہیں اور دوسری طرف معافی کو افضل کہہ رہے ہیں۔ یہ پش بیک کیسا ہے؟ دیکھیں، اس توازن کے بغیر کوئی بھی سوسائٹی زندہ نہیں رہ سکتی۔ پہلے سختی کی بات کرتے ہیں۔ اگر قصاص یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ کا قانون نہ ہو تو معاشرے میں ڈر یا ڈیٹرنس پیدا نہیں ہوتی، لوگ جرم کرتے رہیں گے۔ بالکل۔ قدیم زمانے میں اور آج بھی کئی جگہوں پر ایک قتل کے بدلے پورے کے پورے خاندان تباہ کر دیے جاتے تھے، نسلی دشمنی شروع ہو جاتی تھی۔ ہاں، وہ بلڈ فیوڈز جو ہوتے ہیں۔ صحیح، تو قصاص نے یہ طے کر دیا کہ سزا صرف قاتل کو ملے گی اور اتنی ہی ملے گی جتنا اس نے ظلم کیا ہے۔ یہ معاشرے کے لیے ایک مضبوط حفاظتی دیوار ہے۔ اچھا، اور معافی کا کیا کردار ہے پھر؟ اب آتے ہیں معافی کی طرف۔ معافی کی اصل قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس بدلہ لینے کی پوری طاقت اور قانونی حق موجود ہو۔ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں۔ یعنی اگر ریاست یا قانون زبردستی دونوں پارٹیوں میں صلح کروا دے تو وہ معافی نہیں ہے، وہ مجبوری ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اگر اسٹیٹ قانون کو نرم کر دے تو مجرم بے خوف ہو جائے گا۔ قانون سخت ترین ہے تاکہ کوئی جرم کرنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ ڈیٹرنس بہت ضروری ہے۔ بالکل، لیکن جب جرم ہو جائے تو مظلوم کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ چاہو تو اپنا قانونی حق لے لو اور چاہو تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو۔ واو! جب ایک مظلوم اپنے جذبات پر قابو پا کر معافی دیتا ہے تو وہ انسانیت کے ایک انتہائی اونچے روحانی درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ قانون کا ڈر اور معافی کی لچک مل کر اس مکمل نظام کو بناتے ہیں۔ یہ واقعی ایک پرفیکٹ بیلنس ہے۔ لیکن یہ قانون اور قوانین چاہے کتنے ہی بہترین کیوں نہ ہوں، انسانی جذبات ان کو اکثر توڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ انسانی فطرت ہی ایسی ہے۔ ہاں، انسان کوئی چلتا پھرتا سافٹ ویئر تو نہیں ہے جو ہمیشہ کوڈ کے مطابق ہی چلے۔ اور اس سورہ میں آگے چل کر ہمیں اس کی سب سے بڑی اور بھیانک مثال ملتی ہے۔ آپ دنیا کے سب سے پہلے قتل کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی ہاں، حابیل اور قابیل کا واقعہ جو اس سورہ میں ڈیٹیل سے آیا ہے۔ دو بھائی جنہوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، ایک نے اپنے جانوروں میں سے بہترین چیز قربان کی پورے خلوص کے ساتھ، اور دوسرے نے؟ جبکہ دوسرے نے صرف رسم نبھانے کے لیے بغیر کسی سچی نیت کے قربانی دی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں۔ اور یہیں سے انسانی نفسیات کی وہ آہ تاریخ شروع ہوتی ہے جو آج تک جاری ہے۔ حسد کی تاریخ۔ بالکل۔ قابل نے جب دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے اپنی نیت کے خرابی پر غور کرنے کے بجائے اپنے بھائی سے حسد شروع کر دیا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو بالکل اندھا کر دیتی ہے۔ اس نے اندھے پن میں آ کر اپنے ہی بھائی کو قتل کی دھمکی دے دی۔ یہاں دراصل قابل نے اللہ کے ساتھ اپنے عقدہ یعنی ردائی الہی کے معاہدے کو توڑ دیا۔ اس کی انا اور حسد اس کے ایمان پر حاوی ہو گئے۔ اور اس کے بالکل برعکس
آپ حابل کا رویہ دیکھیں، اس نے کیا کیا؟ وہ مضبوط تھا، لیکن اس نے دھمکی کے جواب میں کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ! حابل نے اپنی جان دے کر بھی اپنا معاہدہ پورا کیا۔ صحیح کہا، لیکن یہاں آ کر قصہ ایک بہت ہی عجیب اور سبق آموز۔ سبق آموز اور دلچسپ رخ اختیار کر لیتا ہے۔ قابل نے حسد میں آ کر آخرکار قتل تو کر دیا، لیکن قتل کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ وہ پہلا قتل تھا۔ بالکل۔ تو اللہ نے آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، بلکہ ایک کوے کو، ایک کرو کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، تاکہ وہ اس قاتل کو لاش چھپانے کا طریقہ سکھا سکے۔ علی ذرا اس آیت کی گہرائی پر غور کریں، یہاں کے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک انسان جو انعام میں اتنا تکبر کا شکار تھا، اس کی عقل کا یہ عالم ہو گیا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اب اس کا استاد بن گیا تھا۔ ہاں، یہ تصویر کشی انتہائی حیران کن ہے۔ یہ قصہ صرف ایک تاریخی داستان تو نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان غصے، حسد اور نفس کی پیروی میں قانون توڑتا ہے تو وہ صرف اپنا روحانی مقام ہی نہیں کھوتا، بلکہ وہ اپنی بنیادی انسانی عقل سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ وہ عقل سے پیدل ہو جاتے ایک طرح سے۔ بالکل، وہ ایک جانور سے بھی کمتر ہو جاتا ہے جسے یہ نہیں پتا کہ مٹی کو کیسے کھودنا ہے۔ حسد انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل کھا جاتا ہے۔ اچھا، تو اگر ایک فرد کا حسد ایک گھر تباہ کر سکتا ہے، ایک بھائی کو قاتل بنا سکتا ہے، تو سوچی جب یہ بیماری اجتماعی سطح پر معاشرے میں پھیل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک پوری قوم تباہ ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے، یہاں سے نظام کی حفاظت کا اجتماعی پہلو سامنے آتا ہے۔ اگر اس مکمل نظام کو بچا کر رکھنا ہے تو دوستی اور وفاداری کے معیار کیا ہونے چاہیے؟ اس حوالے سے سورہ المائدہ میں ولایہ کا تذکرہ آتا ہے، آیت 51 میں، اور یہ ایک تھوڑا حساس موضوع بھی بن جاتا ہے اکثر لوگوں کے لیے۔ ہاں، اکثر اس پہ بحث ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ میں اس پر تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گا، کیونکہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ کس قسم کی غلط فہمی؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ان سے نفرت کرنا ہے یا سب معاملات ختم کرنا ہے۔ اچھا، میں بتاتی ہوں۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کو اکثر سیاق و سباق سے ہٹ کر دیکھا جاتا ہے۔ ولی بنانے سے روکنے کا مطلب کسی سے دشمنی رکھنا، تجارت ختم کرنا یا عام حسن سلوک چھوڑ دینا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح۔ قرآن کی ہی دوسری صورتوں میں واضح حکم ہے کہ جو لوگ تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے ان کے ساتھ انصاف اور احسان کا معاملہ کرو۔ تو پھر والی کا درجہ نہ دینے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ولایت ایک نظریاتی معاملہ ہے۔ والی وہ ہوتا ہے جو محافظ ہو، رازداں ہو، جس کے ہاتھ میں آپ اپنی قوم کی، اپنی دین کی اور اپنے نظام کے باغ دوڑ دے سکیں۔ ٹھیک۔ اگر کسی کا نظریہ آپ کے نظریے سے بالکل مختلف ہے تو اس پر قانون کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ اصل والی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر اس کو آج کی ماڈرن کارپوریٹ دنیا سے جوڑیں تو کیا یہ ویسا ہی ہے جیسے ایک کمپنی ہر کسی کے ساتھ بزنس کرتی ہے؟ ہاں، مثال کے طور پر وہ اپنے سپلائرز اور کسٹمرز کے ساتھ بہترین تعلقات رکھتی ہے، ان کے ساتھ فیئر ڈیل کرتی ہے، لیکن جب بات اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آتی ہے، جہاں اصل بنیادی فیصلے لیے جاتے ہیں اور آگے کا راستہ طے ہوتا ہے، جو اس کمپنی کے بنیادی مقاصد پر یعنی اس کے کور ویژن پر مکمل یقین رکھتے ہوں، آپ کسی ایسے شخص کو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جگہ نہیں دیتے جو آپ کی کمپنی کے وجود کا ہی مذاق اڑاتا ہو۔ کیا بات ہے! یہ تشبیہ بالکل اس تصور کی صحیح ترجمانی کرتی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں وہی بیٹھے گا جو کمپنی کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھے۔ صحیح بات ہے۔ اسی طرح اسلام کے نظام میں اجتماعی فیصلوں اور وفاداری کے مرکز میں صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جس کا عمل اس کے دعوے کی تصدیق کرے۔ اس لیے آیت میں صرف ایمان والے نہیں کہا گیا۔ ہاں، اس کی وضاحت کی گئی کہ جو نماز قائم کریں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیں۔ دیکھیں، نماز اللہ کے ساتھ وفاداری کی دلیل ہے اور زکوٰۃ بندوں کے ساتھ وفاداری کی۔ عبادت اور مالی قربانی کا یہ میل جول ہی اس شخص کو اس قابل بناتا ہے کہ اسے رازدان یا ولی بنایا جائے۔ زبردست۔
اب یہاں ایک آخری اور سب سے زبردست پہلو سامنے آتا ہے۔ جی جب سوسائٹی میں ایگریمنٹس، قوانین اور وفاداری کے یہ معیار قائم ہو جاتے ہیں اور نظام پوری طرح سے کام کرنے لگتا ہے تو اس پر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہاں اس سورہ کے نام یعنی سورہ المائدہ کا اصل پس منظر کھل کر سامنے آتا ہے۔ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان۔ دسترخوان، بالکل۔ یہ پورا واقعہ حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کا ہے، یعنی ان کے صحابہ کا، جنہوں نے معجزہ مانگا تھا۔ جی۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ کیا اللہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر سکتا ہے، وہ چاہتے تھے کہ آسمان سے پکا ہوا کھانا نازل ہو تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان مل سکے اور وہ دن ان کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ حضرت عیسیٰ کا کیا ری ایکشن تھا؟ اور اللہ نے اس دعا کو قبول بھی کر لیا۔ لیکن جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں یہ قبولیت کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ معجزہ مانگنا آسان ہے لیکن اس کو ہضم کرنا مشکل۔ واقعی بہت بڑی آزمائش تھی۔ جب آپ اللہ سے کوئی اتنا بڑا معجزہ مانگتے ہیں تو اس کے ساتھ شرائط بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کا وعدہ تو کر لیا، لیکن ساتھ ہی ایک انتہائی خوفناک وارننگ بھی دی۔ کیا وارننگ تھی وہ؟ فرمایا کہ میں تم پر نازل کرنے والا ہوں، لیکن اس نعمت کے بعد جس نے کفر کیا اسے ایسی سزا ملے گی جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔ باپ رے! اس آیت کی گہرائی میں ایک نفسیاتی سچائی چھپی ہے۔ ہم اکثر مشکل وقت میں معجزے مانگتے ہیں، لیکن ہمیں ان نعمتوں کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ ایک معجزہ دیکھنے کی خواہش تو انسانی فطرت ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آسمان سے کوئی عجیب و غریب چیز نازل ہو جائے، دریا راستہ دے دیں یا آسمان سے روزی اتر آئے تو اس کے بعد ہمارے سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہمیشہ۔ ہاں، اور اس واقعے میں جو خوفناک احتساب ہے اس نے پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ جب آپ کو یقین کی سب سے اونچی سطح پر لا کھڑا کیا جاتا ہے، جب آسمان سے واقعی فزیکل طور پر کھانا اتر آتا ہے، تب آپ کے پاس ایکسکیوز کیا بچے گا؟ کوئی عذر نہیں بچتا۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کے قدم ڈگمگائے یا آپ نے شک کیا تو پھر سزا بھی عام نہیں ہو سکتی۔ معجزے دراصل انسان کی آزمائش کو آسان نہیں بلکہ انتہائی سنگین بنا دیتے ہیں۔ آسمان سے مائدہ اترنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ایمان بالغیب یعنی بن دیکھے ایمان لے آنے والی آسانی ختم ہو گئی۔ سچائی تو بالکل سامنے آ گئی تھی۔ ہاں، اب تو سچائی سامنے کھڑی ہے۔ اگر اس نعمت کے بعد بھی ناشکری ہوئی تو پھر اس کا نتیجہ صرف عذاب ہے۔ اس معجزے سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ دین کی تکمیل خود ایک بہت بڑی نعمت اور معجزہ ہے۔ بے شک۔ اس مکمل نظام کے آنے کے بعد اب انکار کرنے والوں یا اس نظام کو توڑنے والوں پر اس عذاب اور ناراضگی کا خوف ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا مائدہ کی وارننگ میں تھا۔ نعمتیں جتنی بڑی ہوتی ہیں ان پر شکر ادا کرنا اور ان کے تقاضے پورے کرنا اتنا ہی بھاری بوجھ بن جاتا ہے۔ تو جب ہم اس پوری گفتگو کو اور ان تمام واقعات کو سمیٹتے ہیں تو سورہ المائدہ کی ایک انتہائی جامع اور مکمل تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک پوری فریم ورک سمجھ آتی ہے۔ بالکل۔ یہ سورہ بتاتی ہے کہ کسی سوسائٹی کو کھڑا رکھنے کے لیے معاہدوں یعنی اگریمنٹس کی پاسداری کتنی ضروری ہے۔ اس نے سکھایا کہ حلال اور حرام کا واضح فرق کیا ہے اور احکام کیسے شکار جیسی عملی چیز کو بھی روحانیت سے جوڑا گیا۔ طہارت کو بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ہاں، وضو کے ذریعے اپنے دماغ کو پاک کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، انصاف اور قصاص کا خوف دیا گیا، لیکن ساتھ ہی معافی جیسی طاقتور چیز سے سوسائٹی کو جوڑے رکھنے کا راستہ بھی دکھایا گیا۔ اور حابیل اور قابیل کے قصے سے یہ بتایا گیا کہ حسد کس طرح انسان کی عقل کھا جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ پھر ایمان کی بنیاد پر اجتماعی دوستی اور نظریاتی حفاظت طے کی گئی جسے ہم نے ولایت میں دیکھا، اور آخر میں دسترخوان کے واقعے سے سمجھایا گیا کہ نعمتوں کو مانگنا آسان ہے لیکن ان کا شکر ادا کرنا انتہائی بھاری ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے شروعات میں کہا گیا تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ایک مکمل قانون ہے جس میں جذبات کو روکنے کی طاقت بھی ہے اور سماج کو چلانے کی صلاحیت بھی۔ بالکل۔ اب کسی نئے نظریے کی ضرورت نہیں بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نظام کو پوری فرما برداری کے ساتھ عملی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ اور اس مضبوط نظام پر غور کرنے کے بعد میں چاہوں گا کہ
آج اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہم ایک گہرے سوال پر سوچیں جس پر ٹھنڈے دماغ سے غور کیا جا سکتا ہے۔ ضرور۔ اگر سورہ المائدہ واقعی کامل اور مکمل قوانین کا نظام فراہم کرتی ہے، جیسا کہ آیت 3 واضح طور پر اعلان کرتی ہے کہ دین مکمل ہو چکا، ہاں، تکمیل ہو گئی، تو آج کی اس جدید دنیا میں ہم جو اتنی ناانصافی، بے چینی اور معاشرتی ٹوٹ پھوٹ دیکھتے ہیں، کیا اس کی اصل وجہ یہ تو نہیں کہ انسان بار بار اس مکمل اور فطری نظام کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے کچے اور کھوکھلے معاہدوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ سسٹم میں ہے، لیکن شاید اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بار بار اس سافٹ ویئر پر عجیب و غریب پیچ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اپنے آپ میں پہلے دن سے ہی پرفیکٹ تھا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو مزید غور کرنا چاہیے۔